دینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندو اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں کیوں گئے؟ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے لیے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چنا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھیں، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھو، بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا، عبداللہ بن ابی تو منافق ہے لیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے۔ بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی ہے، باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے ہیں۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی گالی کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا تھا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی کو ذلت والا کہا تھا، یہی گالی دی تھی اس نے اللہ کے نبی کو۔ اور جب اس کے بیٹے کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹے نے اپنے باپ کو روک لیا، بیٹے نے باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک میرے اللہ کے پیارے نبی تمہارے بارے میں اجازت نہیں دیں گے، تب تک میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی آتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجئے گا، اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں، اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے صحابہ، اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول۔ آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے،
باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان، پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، او میرے بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، انہوں نے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا میرے پیارے ساتھی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر۔ ابو عبید بن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے۔ ایک مسلمان نے ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے۔ مصعب بن عمیر کا بھائی حیران ہے، اس نے کہا تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے، تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو، اس کو مضبوطی سے باندھو، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ ارے تو میرا سگا بھائی ہے، تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، انہو اخی دونک، ہو میرے بھائی، کل تک تو میرا بھائی تھا، لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، آج تو میرا بھائی نہیں ہے، آج یہ میرا بھائی ہے جس نے تجھ کو گرفتار